جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ لوگ دنیا بھر میں موجود آن لائن آمدی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں بلا تکلف۔ آغاز کرتے ہیں، ہم سے ایک چھوٹا سا سوال پہلے ابتدا میں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں پر کوئی نظم، کوئی حکمت و قدرت کے استعارے کے طور پہ یہ بات آئی ہے، یا پھر مادے کے اندر بھی شعور کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے؟ اور اگر مادے کے اندر شعور کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے میں شعور ہے، تو جو بالعموم پین سائیکزم اور یہ کاسمک کانشسنس کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی مادہ تو ارادے سے، شعور سے خالی ہے، تو کیا قرآن کا بیان ان نظریات کے قریب تر ہے جو لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم جب شعور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے کئی درجات ہیں۔ ایک وہ شعور ہے جو مثال کے طور پر انسان کو حاصل ہے، ایک درجے کا شعور جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس کو ہم خود دیکھتے ہیں۔ اس کی نوعیت ایک جبلی شعور کی ہے، اس کی ایسی سطح جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، جس کو ہم خود اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ جمادات میں بھی ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جمادات کے ساتھ وہ مکالمہ بھی کرتے ہیں، انہوں نے اختیار بھی ان کے سامنے پیش کیا تھا، وہ اپنے رب کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، تم ان کی تسبیح اور ان کی نماز کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو دونوں باتیں بیان فرما دی ہیں، یہ کہ ایک سطح کا شعور، اگر شعوری کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ جمادات میں بھی ہے، لیکن وہ تمہارے شعور کے دائرے کی چیز نہیں ہے، یعنی نہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو، نہ جان سکتے ہو، نہ اس سے استدلال کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے، بس اتنی بات ہی۔ جی واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ فیضان خان مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم رحمت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا ہے کہ ضرورت ہو تو اپن 120 دن کے اندر ابورشن جائز ہے، لیکن یہ 120 دن کی ٹائم لائن ایک خبر روایت سے آ رہی ہے، اور آپ کے اصولوں کے مطابق خبر روایت سے دین کا کوئی انڈیپینڈنٹ حکم نہیں لیا جا سکتا۔ اگر عبداللہ ابن مسعود یا زید ابن وہب یہ حدیث بیان نہیں کرتے تو ہمارے پاس یہ 120 دن کی ٹائم لائن کیسے آتی؟ پھر ہم کیا کرتے؟ دوسری بات، ایک اسکالر کے مطابق ایک اور صحیح حدیث میں 40 دن پر روح پھونکنے کا ذکر ہے، اور 120 دن والی جو حدیث ہے اس کے 40 دن والی حدیث جو ہیں وہ ایک ساتھ پیرلل چلتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں تو 40 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ واٹ اف ان کی یہ تعویل صحیح ہو؟ بہرحال اگر یہ دونوں حدیثیں موجود نہیں ہوتی تو ہم کیسے طے کرتے کہ ضرورت کے حساب سے کا ابورشن جائز ہوتا؟ یہ پھر ہم سورہ مومنون کی آیت کو بنائے استدلال بناتے، اس میں یہ سب مراحل بیان ہوئے ہیں، اور پھر ایک خاص مرحلے پر فرمایا ہے کہ ہم تمہیں پھر ایک دوسری شخصیت عطا کر دیتے ہیں۔ وہاں اسلوب یہ ہے، چنانچہ اس سے ہم استنباط کرتے اور خود اندازہ لگاتے، اس میں مراحل بیان کر دیے گئے ہیں، وہ مراحل وہی ہیں جو روایت میں آئے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید کی روشنی میں روایت کو سمجھا بھی گیا ہے اور روایت کو ترجیح بھی دی گئی ہے، تاہم کوئی آدمی اس فہم سے اختلاف کر سکتا ہے اور اس ترجیح سے بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ اس موضوع کی تمام روایات کا تفصیلی استقصاء غامدی صاحب کی کتاب علم النبی میں ہم نے کر دیا ہے۔ جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہاں پر بھی بات اس سے ذرا مختلف بیان ہو رہی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے گفتگو کو۔ فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو پوسٹر برادر رضائی بھائی کا کانسیپٹ ہے، حالانکہ اس میں بلڈ ریلیشن تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ نام رشتہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام سب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں، جیسے شراب ہے یا خواتین وغیرہ، اور یہ اس دنیا میں تو یعنی کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ گناہ ہے، لیکن اگلی دنیا میں اس کو جزا کے طور پر دیا جاتا ہے، شراب وغیرہ یا دوسری اور چیزیں، خیر دین کا جزا۔ جی ان کا دوسرے سوال سے شروع کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو اس دنیا میں منع کی جاتی ہیں جیسے شراب ہے
اور انہی کو پھر آخرت کے اندر ہمیں نتیجے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اور ہم دنیا میں کبھی ان آیات کو نکال کر پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز نشے کی چیزوں میں تمہارے لیے توجہ کا باعث بنتی ہے یا کشش کا باعث بنتی ہے وہ اس شراب میں ہوگی، لیکن جو چیز اسے نجاست بنا دیتی ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. تو اصل چیز تو اس کا ریشنیل ہے، یعنی شراب سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے، وہ انسان کی عقل کو خب کر دیتی ہے، اس کی نفی کرتی ہے. وہاں اس کا یہ اثر ختم ہو جائے گا اور جو اس میں لذت ہے، جو اس میں سرور ہے، وہ باقی رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی چیزوں میں جو بعض نقائص رکھ دیتے ہیں یا ان چیزوں کے ساتھ جو بعض آفات وابستہ کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو بھی اس سے پاک کر کے جنت میں سراسر نعمت بنا دیں گے. جی آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا سوال بھی تھا. دوسرا رضائی بہن بھائیوں میں حرمت کی وجہ کیا؟ وہ تو قرآن مجید نے بیان کر دیا، یعنی وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں اور یہ بتا دیا کہ رحم کے اشتراک سے بھی رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور دودھ کے اشتراک سے بھی رشتہ قائم ہو جاتا ہے. آخر وہ بھائی کیسے بنتا ہے جس کو ہم بھائی کہتے ہیں؟ رحم ہی کے اشتراک سے بنتا ہے. جس اشتراک نے پہلے ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے رضاعت تک وسیع کر دیا. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. محمد نوید صاحب سوال کیجیے گا. نوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے، پھر آفٹر سم ٹائم پھر وہی گناہ کر لیتا ہے، تو بندہ بڑی گھبراہٹ میں ہوتا ہے کہ اللہ سے سامنا کیسے کرے گا. تو یہ کیا سچویشن ہے؟ آپ اپنے علم کے مطابق تھوڑی رہنمائی فرمائیں. یہ ہم انسانوں کی کمزوری ہے، ہم سے یہ کمزوری صادر ہو جاتی ہے. اللہ نے اس پر بھی بشارت دی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ایک فارسی شاعر نے خوبی سے بیان کر دی ہے کہ بعض 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے، ندامت کے ساتھ اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے اور اس کو انسانی کمزوری سمجھنا چاہیے. یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب انسان سے اس کمزوری کا صدور ہوتا ہے تو شیطان اسے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اللہ کی رحمت سے میرے بندوں کبھی مایوسی اختیار نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ سب باتیں قرآن نے واضح کر دی ہیں اور انسان کی اس کمزوری پر تبصرہ بھی کر دیا ہے اور اس کے باوجود اس کو بشارت دی ہے کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے میری طرف لوٹو. بجائے خود بار بار یہ لوٹنا بھی بتا رہا ہے کہ ایمان ہے، ندامت ہے، خدا سے تعلق ہے، خدا کی معرفت ہے، آخرت کا احساس ہے. یہ بڑی نعمت ہے، یہ بار بار لوٹنا معمولی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے شیطان جس طریقے سے انسان کو مایوس کر کے اس عمل سے ہٹا دینا چاہتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں، وہ میرا رب ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، میں اپنا سر نیاز جھکاؤں گا، وہ میری ان سب کوتاہیوں کے باوجود مجھے معاف کر دے گا. جی ماشاءاللہ واضح ہو گیا. عالم خان صاحب مائک انمیوٹ کریں. عالم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں لفظ وَنَقْلُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ ہم قطع تعلق کر لیں گے اور چھوڑ دیں گے ان کو جو کہ تیرے نافرمان ہیں، جبکہ ہم عملاً ایسا نہیں کرتے اپنی زندگی میں، اور جبکہ ہم دعائے قنوت میں اس کا ہر روز اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ کیا پھر ایسے لوگوں سے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے اس سے ہمیں قطع تعلق کر لینا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ کوئی دین کا تقاضا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا جس میں لوگوں کو اپنے اعزاء، اقربا، اپنے تعلق کے لوگ، اپنے دوستوں کو بھی چھوڑ دینا تھا. اس موقع پر یہ دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض لوگوں کو سکھائی ہے. تو اس کا وہ محل ہے. ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جو لوگ ہمارے گرد و پیش ہیں ان سب پر کوئی اللہ کی حجت تمام نہیں ہو گئی، ان کے ساتھ آپ تعلق رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے فسق و فجور کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. جی رابعہ اویس صاحبہ دوبارہ آئیں آپ کے پاس. مائک انمیوٹ کیجیے گا.
السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاذ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تشہد میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اور اس میں جب ہم اتحیاتو پڑھتے ہیں تو جیسے ایھا النبی مخاطب کا صیغہ ہے، تو مجھے تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم اس کو مطلب مخاطب کے صیغے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان بعض اوقات جب محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ مخاطب کے صیغے میں ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو بھی بلاتا ہے یا کہتا ہے یا اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہے جن کے بارے میں اس کے وہم میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سن رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں اے وطن، کیا خیال ہے آپ کا کہ وطن سنتا ہے؟ تو یہ در حقیقت التفات کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ حالی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آخری درجے کے موحد تھے اور انہوں نے توحید پر مسدس میں کس طریقے سے مسلمانوں کو تنبیہات کی ہیں، لیکن اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو یہ در حقیقت محبت کا خطاب ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی اصول پر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ جی واضح ہے۔ ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال جناب ابو طالب کے کردار کے حوالے سے ہے۔ جس طرح سے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پر مدد کی یا ان کا ساتھ دیا، تو کیا یہ کردار خاندانی عصبیت کی بنیاد پر تھا، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، یا بھتیجے کی محبت میں تھا؟ تاریخی طور پر ابو طالب کے اس کردار کی کیا نوعیت تھی اور کیا وہ اس حوالے سے اللہ کے ہاں کوئی اجر پائیں گے؟ جزاک اللہ۔ یعنی آپ کو فیصلہ سنانا ہے؟ یہ سب معاملات جس پروردگار نے اجر دینا ہے یا نہیں دینا وہ دیکھ لے گا۔ یہ ہم ماضی میں جا کر لوگوں کے بارے میں کیوں فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ انسان جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے یا کسی کی خدمت کرتا ہے تو 10 محرکات ہو سکتے ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنے آپ نے پہلو گنوائے ہیں، بعض اوقات سارے ہی کے سارے ملحوظ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلے ہم کیوں کریں جو فیصلہ ہم سے متعلق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت اچھی تنبیہ کی ہے کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا چلا گیا دنیا سے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اگر انہوں نے کوئی خیر کیا ہے تو اللہ کسی کے خیر کے اجر سے، قرآن میں بتایا گیا، اس کو محروم نہیں کرے گا۔ اجر کے کئی پہلو ہیں، یعنی وہ اجر جو جنت میں لے جائے گا، وہ اجر جو جہنم کی سزا میں یا کسی اور مواخذے میں تخفیف کا باعث بن جائے گا۔ یہ سب باتیں اصول کے طور پر قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، ان کو ہمیشہ اصول کے طور پر سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ ماضی کی شخصیات کے بارے میں ہم یہ حکم کیسے لگائیں گے؟ یعنی میں اب ابو طالب صاحب کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کے لیے ان کے اندر اتروں، ان کے محرکات ان سے معلوم کروں، ان کے ساتھ کوئی کشف کا رابطہ پیدا کروں، اس کے بعد اس پر حکم لگاؤں؟ یہ میری نہ ذمہ داری ہے نہ میرا دائرہ ہے۔ اس طرح کے معاملات کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جذبہ رکھنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ ان کے لیے اگر کوئی دعا کرنی ہے تو اللہ سے درخواست کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلے اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں بعض اوقات تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم کی عبادت بندگی یا اس کے دین کا کوئی کام خالص جذبے سے کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی چیز شامل ہو گئی ہے۔ تو بندوں کو بندوں کی جگہ رہ کر باتیں کرنی چاہیے۔ جی محمد رضوان صاحب مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد، بہت شکریہ۔ استاد، میرا سوال تھا آپ سے کہ آپ نے جو حدود و تعزیرات میں کام کیا ہے اس میں رجم کی جو سزا آپ نے بیان فرمائی ہے، اس میں مجھے مطلب معقول لگتا ہے وہ موقف، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ایک قانون ہے۔ تو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ قانون 1400 سال تک کسی کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ قانون کس طرح کا تھا پھر؟
یعنی اس میں کیا ایسی پیچیدگی ہے جو ساری امت کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ آپ کا موقع اس میں بہت اچھا ہے؟ جی اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ فلاں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، لیکن اللہ کی کتاب بالکل واضح ہے، اور ایک بات تو ہر آدمی کو سمجھ لینی چاہیے، وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اختلاف کرنے والوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی، کہ جب ہم کسی روایت کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے، تو اللہ کی کتاب پر ہم عمل کریں گے اور اس پر غور و فکر جاری رکھیں گے۔ یہی آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ تردد لاحق ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، تو جو قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، بس اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ جی واضح ہے۔ افتخار گل صاحب سوال کیجیے گا۔ افتخار صاحب مائک انموٹ کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی گاندھی صاحب، آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے اس کا جو اس وقت پوری امت کا اجماع ہونا ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ضروری ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں ہے، تو جو شروع کا دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ اور تابعین کا، اس وقت کون سی فقہ کی کتابیں تھیں؟ تحقیق میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب علمی ریکارڈ ترتیب پانا شروع ہوا ہے تو کتابیں بھی اسی وقت وجود میں آئیں گی۔ امت کی زبانی روایت اور اس کا عمل جاری ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا، تو تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یعنی جب ریکارڈ مرتب ہونا شروع ہوا تو کیا وہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے؟ اس سے مختلف کوئی بات کسی دوسری جگہ تو بیان نہیں ہوئی۔ تاریخ کے عمومی واقعات میں کہیں کسی انحراف کی نشاندہی تو نہیں ہو رہی۔ امت بحیثیت مجموعی اس پر متفق رہی ہے۔ مسلمانوں کے علماء جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں کبھی اس سے کوئی مختلف بات نہیں کہی گئی۔ اس وقت بھی مسلمان امت میں مراکش سے انڈونیشیا تک اس کا پورا علم اس پر اجماع بھی رکھے ہوئے ہے اور عمل پیرا بھی ہے۔ تو اگر اس سب کچھ کے باوجود آپ کا اطمینان نہیں ہوا تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ پھر اس زمانے میں جو پیغمبر ہیں ان کی بات پہ عمل کر لیں۔ صحیح ہے۔ فاروق داؤد صاحب سوال کیجیے گا۔ فاروق صاحب۔ غامدی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں پاکستان یا ہندوستان یا سری لنکا سے، تو آپ جو قربانی دیتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں کہ پورا بکرا ورس نمبر 196 میں لکھا ہے، تو وہ جو وہ اس وجہ سے دیتے ہیں قربانی، جب وہ ذبح کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو اس میں ایڈ کیا ہوتا ہے آپ نے عمرہ، یہ آپ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کا دوسری تفسیر ہے اس کے اندر ایک یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ میں رہتے ہیں اور مدینہ سے اگر آپ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف آپ حج کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا، اس کو ذرا آپ اگر یہ آخری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ضرورت نہیں پڑتی، عمرہ کرنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ حج فرض کیا گیا ہم پر، عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے۔ عمرے کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ فرض ہے۔ ایک صورت البتہ ہے جس پہ وہ حج کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی انسان نے حج نہیں کیا تھا، اب اس کو توجہ ہوئی تو استطاعت بھی نہیں رہی، ہمت بھی نہیں کر پا رہا، 5-7 دن کی مشقت اٹھانا بھی ممکن نہیں ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تو پھر وہ عمرہ بھی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لحاظ سے تو عمرے کی ایک اہمیت ہے، لیکن ویسے وہ ایک نفل عبادت ہے۔ تو آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر لیں جب آپ وہاں سے جاتے ہیں، چاہیں تو آپ صرف حج کر لیں، یہ آپ پر ہے۔ میں نے جو بات بیان کی ہے وہ قرآن مجید میں صریح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرتے ہیں، اور یہ اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے باہر کے لوگوں کو دی ہے، آفاقی حاجیوں کو، یہ حرم میں رہنے والوں کے لیے جائز ہی نہیں، بتا دیا وہاں، تو ان کو پھر ایک قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے،
ورنہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ لوگ حج کا سفر الگ کریں، عمرے کا سفر الگ کریں۔ جی بالکل واضح ہے۔ محمد آصف صاحب سوال کیجیے گا۔ آصف صاحب جی، یہ میرا سوال سورہ نور کی ابتدائی آیات میں زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے 80 کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے جو پاک دامن پر زنا کی تہمت اور الزام لگاتے ہیں مگر 4 گواہ مہیا نہیں کر پاتے۔ پھر اس کے بالکل متصل لعان کا ذکر ہے جس میں میاں یا بیوی اپنے اسپاؤس پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور صرف خود اس پر گواہ ہے۔ یہاں پر 4 گواہوں کی قید نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن ایک ایسی صورتحال کا ذکر کرتا ہے جس میں سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ، کیونکہ اس کے بالکل پہلے لعان کا ذکر ہے تو غالباً لعان کے بعد کسی مرد یا عورت کی کردار کشی اس وقت کے معاشرے میں زبان زد عام ہو جاتی ہے، اور قرآن کو یہ کہنا پڑتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، یعنی جب لعان ہو گیا تو اب کردار کشی کی گنجائش نہیں رہی۔ اور اس کی وجہ مجھے اس لیے اس سیاق میں ہے کہ سوال اسی کیجیے گا۔ آیت میں سوال یہ بھی کہا گیا کہ آخر یہ لوگ اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ پھر ہم کیوں اس کو صرف قذف کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، جبکہ اپنے سیاق کے لحاظ سے یہ لعان کے حوالے سے زیادہ یہ اس کے مطابق لگتی ہے۔ جی اس کی آپ نہیں، آپ کو لگتی ہے تو آپ یہ رائے اختیار کر لیجئے، لیکن سیاق کو بنائے استدلال یہاں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بنانا لازم نہیں ہے۔ اوپر زنا کا بھی ذکر ہوا ہے، اس سے متعلق بعض ہدایات بھی دی گئی ہیں، اصلاً قذف زیر بحث ہے، قذف ہی کے باب میں لعان کا استثناء بیان ہوا ہے۔ یہ پوری بات ہے، اس پوری بات کے ساتھ کوئی بھی واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ آگے کوئی زنا سے متعلق واقعہ بھی ہو سکتا ہے، آگے کوئی قذف کی نوعیت کی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاق کے خلاف بالکل نہیں ہوگی۔ سیاق صرف پچھلی آیت میں نہیں ہوتا، وہ پورے مضمون میں ہوتا ہے، پوری بات میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ تاہم آپ کا رجحان ہے تو آپ ضرور رکھیں۔ شاہ سے اس میں ایک ضمنی سی چیز پچھلے دنوں پوچھی گئی کہ قذف کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ تو ظاہری بات ہے جنسی نوعیت کا الزام لگایا ہے اس پر، لیکن جو بالعموم آج کے دور میں ہم لوگوں پہ کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں یا جھوٹ بول کے کوئی آن لائن اسکینڈل ہے، تو کیا اسی سزا کو قیاس کر کے ان معاملات میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ یہ قیاس کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن ان کی بھی سزائیں مقرر کی جا سکتی ہیں اور وہ کرنی چاہیے، کیونکہ الزام تو کوئی بھی لگایا جائے تو اس کے لیے آپ کو اخلاقی حدود طے کرنے پڑیں گے۔ کسی شخص پر الزام لگانا اصل میں اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے، اور ہمارے دین میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان کی جان، مال، آبرو اور یہ تینوں چیزیں یہ اس کے لیے حرمت کے درجے میں ہیں۔ جس طرح کسی کی جان کے خلاف اقدام ایک بڑا جرم ہے، اسی طرح کسی کی عزت آبرو کے خلاف اقدام بھی ایک بڑا جرم ہے۔ تو جو آدمی الزام لگاتا ہے وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لوگوں کو اس جانب توجہ دلانی چاہیے۔ اس کے لیے اگر کوئی سزائیں مقرر کرنی ہو تو پارلیمنٹ مقرر کر سکتی۔ جی رشیدہ سلطانہ صاحبہ سوال کیجیے گا، دوبارہ ہیں آپ کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ کی لائبریری بہت پسند ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بکس ارینج کی ہیں، اور خاص طور سے لائٹنگ سسٹم بہت اچھا لگتا ہے، خود بخود پڑھنے کی طرف آپ کی لائبریری انسپائر کرتی ہے۔ یا دوسری بات یہ کہ عاملی صاحب میں آج کل دلائل و نظام پڑھ رہی ہوں فرائی صاحب کی، تو اس میں ایک سینٹنس یہ ہے کہ آخرت پر یقین قرآن پہ تدبر کی راہیں کھولتا ہے۔ تو ایک تو میں اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر کے میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں، دوسرے یہ کہ میرا یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان بالغیب تدبر کی راہیں کھولتا ہے یا آخرت پر یقین تدبر کی راہیں کھولتا ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو واضح کر دیجیے۔ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ یعنی جن حقائق کو ہم نہیں دیکھتے ان کے بارے میں عقل کی بنیاد پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب پیغمبر وہ بات بتائیں تو اس کو مان لیں، یہی ایمان بالغیب ہے۔
ایمان بالغیب کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی بے سوچے سمجھے کسی چیز کو مانے، یعنی عقل کی بنیاد پر مان لے، دیکھنے کا تقاضا نہ کرے، یہ بات کہی گئی ہے اس میں آپ یہ جانتی ہیں کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آخرت، جس کی پیغمبر منادی کرتے ہیں۔ جب پیغمبر اسی کی منادی کرتے ہیں تو انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ جو کتاب پڑھنے جا رہا ہے، کیا وہ کتاب دنیا کے مسائل حل کرنے آئی ہے؟ کیا وہ سیاست، معیشت، معاشرت کے بارے میں انسان کو کوئی رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے؟ کیا وہ سائنس کے مباحث میں اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آئی ہے، یا آخرت کی منادی کرنے کے لیے آئی ہے؟ تو یہ بڑی غیری بات ہے جو امام فراہی نے لکھی ہے کہ انسان اگر آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ اصل میں دنیا میں سرگرداں ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب میں بھی وہی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی دنیا کی دلچسپی کی چیزیں ہیں۔ اور قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی آخرت کی منادی، تو اگر آپ نے اس کے اصل مقصد کو اپنے ذہن میں جاگزی نہیں کیا اور اس پر آپ کا یقین آخری درجے میں نہیں ہے تو یہی کریں گے۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے صحافی اور دانشور، نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس وقت استاذ امام امین احسن اصلاحی باقاعدہ حیات تھے، ان کو وہ دیکھنے کے لیے پیش فرمائی۔ تو کچھ دن کے بعد وہ خیال کر کے کہ اب میں کوئی تبصرہ جان سکوں گا آئے، تو انہوں نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ کتاب میں نے آپ کی پڑھ لی، اس سے مجھ پر بھی یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، صرف آخرت کا ذکر نہیں۔ بالکل واضح ہوگی بات جی، آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ ہم سے کتابوں پہ لائٹیں کیوں لگائیں وہ بھی بتا دیں انہوں نے۔ آپ کے لیے یہ دعوت پیش کر رہے ہیں ایس حسن صاحب کہ آپ آئیں اور جا کے آپ ان لائٹوں میں خود بیٹھ جائیں۔ چلے جی، آخری سوال بھی لے لیتے ہیں۔ ہارون شرمون صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سرکشی کیا ہے؟ میں اگر کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کرتا ہوں اور اپنے خوش و حواس میں ارادے سے کرتا ہوں، پر گناہ کرنے پر مجھے ندامت اور افسوس کو، اور میں معافی بھی مانگوں اللہ سے اس گناہ کے لیے، پر اس گناہ کو نہ چھوڑوں یا اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت نہ کروں، نہ ہی اللہ سے اس گناہ کو چھوڑنے کی ہدایت کی دعا کروں، ریبیلیس یا ایروگنٹ ہو کے نہیں بلکہ اپنی ڈیزائر یا ویکنیس یا کسی اور وجہ سے، تو کیا وہ بھی سرکشی ہوگی؟ یا پھر انسان کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے گا کہ سرکشی ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یعنی انسان کا جو رویہ ہے اس پر وہ خود گواہ ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں وہ دل شکستہ ہے، کہاں خود اپنی گناہوں پر اس میں ندامت کے احساسات ہیں، کہاں وہ بے پرواہی میں مبتلا ہے، کہاں وہ غفلت شکار ہو گیا ہے، اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں اس کے اندر سرکشی یا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو وجودی حقیقتیں ہیں، یعنی خود آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے، آپ کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے، ذرا گردن جھکائیں اور دیکھ لیں، اس میں مجھ سے کیا پوچھنے کی ضرورت۔ یہ نقطہ واضح ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حکومتوں کے مع السلام۔